وعلى ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بارگاہ ذات امام میں درود پاک کا ہدیہ نشاور کریں اور بنی باوا سے درود پاک اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. مدد کن محمد بنام خدا علی شیر ملام مشکل کشا یا علی مشکل کشائی کیجیے ہم سبھی یا علی اپنی رہائی دیجیے. غوث اعظم بمنی بہتر و ساما مدد قبلہ دین مدد کعبہ ایمان مدد اگر داد بلا افتاد کشتی ضعیفان شکست آراد کشتی بحق خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا مولا. بلغ العلا بجمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سیدی سرکار اعلی حضرت محمد رضا خان علیہ رحمت و رضوان بہت ہی خوبصورت انداز میں ارشاد فرماتے ہیں. اپنی قلم کو اٹھایا اور ایک بہت ہی خوبصورت کلام تحریر فرمایا. تحریر کرتے ہوئے مطلع شعر میں سرکار اعلیٰ علیہ رحمٰ نے کیا تحریر کیا ہم ملاحظہ کریں. سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سر تابہ قدم ہے تنے سلطان زمن پھول. سر تابہ قدم ہے تنے سلطان زمن پھول. لب پھول دہن پھول زبن پھول بدن پھول. سرکار اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کی تعریف میں ہی پہلا یہ مطلع شعر جو تحریر کیا وہ سوچنے اور سمجھنے لائق ہے اور پڑھنے لائق ہے. حضرات محترم یہ پہلی لائن ہے. سرکار اعلیٰ حضرت نے کس انداز میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف میں الفاظ کو چن کر کے تحریر فرما رہے ہیں. فرماتے ہیں کہ سر تابہ قدم ہے تنے سلطان زمن کو. سر سے پاؤں تک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ایک پھول ہی ہیں. اور کون سا پھول اس کلام میں آپ ملاحظہ کریں گے. تحریر کیا سر تابہ قدم ہے تنے سلطان زمن پھول. لب پھول دہن پھول زکن پھول بدن پھول. اور تنکا بھی ہمارے ہلائے نہیں ہلتا. تنکا بھی ہمارے تو ہلائے نہیں ہلتا. اب اس شعر میں سرکار اعلیٰ حضرت علیہ رحمٰ نے فرمایا کہ انسانوں میں جب ہم آ جاتا ہے وہیں سے اس کے زندگی کا زوال شروع ہو جاتا ہے. ذات محترم تو کبھی بھی کسی اخشاص کے اندر کسی شخص کے اندر ہم نہیں آنا چاہیے. سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ہمارے اندر وہ اتنی بھی طاقت نہیں ہے کہ ہم ایک تنکے کو ایسے ذرا سا جنبش دے سکیں ہلا سکیں. کہتے ہیں تنکا بھی ہمارے تو ہلائے نہیں ہلتا. اور یا رسول اللہ تم چاہو تو ہو جائے ابھی کوہ محن پھول. یا رسول اللہ اگر آپ چاہیں تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں. آپ چاہیں اگر تو دریاؤں کے رخ بدل دیں. آپ چاہیں اگر تو سمندر کے رخ کو بدل دیں. یہ ہے طاقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. حضرات محترم تنکا بھی ہمارے تو ہلائے نہیں ہلتا. تم چاہو تو ہو جائے ابھی کوہ محن پھول. اور پھر سرکار اعلیٰ حضرت علیہ رحمٰ نے مقطع شعر جو تحریر فرمایا ہے بڑا عمدہ شعر ہے. حضرات محترم سرکار اعلیٰ حضرت نے مقطع میں تحریر فرمایا کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی. کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی. زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول. زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول.
سرکار اعلیٰ حضرت نے مقطع شعر لکھتے ہوئے یوں تحریر فرمایا کہ کیا بات رضا، کیا بات ہے رضا اس چمنستان کرم کی، اس پھول کے باغیچے کی، کیا بات ہے، کوئی بات ہی نہیں ہے، انمول ہے، شان نرالی ہے، بالکل اعلیٰ ہے۔ کیسے؟ اس لیے کہ جس پھول کے باغیچے کی کلی ہو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا۔ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی، اور جس باغیچے کے پھول ہوں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ایسا باغیچہ لا سکتے ہیں؟ ہم اور آپ لا سکتے ہیں ایسا باغیچہ؟ ہرگز نہیں ہو سکتا ایسا باغیچہ، نہ ہم تمام لوگوں کے بس میں نہیں ہے۔ تو یہ سرکار اعلیٰ حضرت نے حسنین کریمین اہل بیت اطہار کی تعریف میں جو اشعار چنا ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو الفاظ چنا ہے، یہ واقعی میں قابل تعریف ہے حضرات محترم۔ اب اس کلام سے ہمیں اور آپ کو یہ پتہ چلا کہ حضرت حسنین کریمین کے ذکر کو کرنا یہ تمام اولیاء کی سنت ہے۔ حضرت حسنین کریمین کے ذکر کو کرنا تمام ائمہ کی سنت ہے۔ حضرت حسنین کریمین کے ذکر پاک کو کرنا تمام تابعی کی سنت ہے۔ حضرت حسنین کریمین کے ذکر پاک کو کرنا اور سننا تمام صحابہ کرام کی سنت ہے حضرات محترم۔ بلکہ یوں کہہ لیا جائے کہ حضرت حسنین کریمین کے ذکر پاک کو کرنا خود نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سنت مبارکہ ہے، خود نبی کریم کی سنت مبارکہ ہے۔ آپ اندازہ لگائیے۔ تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم تمامی حضرات جس انداز میں ماہ محرم الحرام کو گزارتے ہیں اس سے تھوڑا سا چینج کریں۔ ہم تمامی حضرات کیا کرتے ہیں، کیسے کرتے ہیں؟ آپ دیکھیے، یہ برساتی میٹھک والے جو حسینی ہیں نا، وہ اب نظر نہیں آئیں گے، اس لیے کہ ان کو جمعہ، فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء سے کوئی مطلب ہی نہیں ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت سے مطلب نہیں ہے، کوئی قرآن کریم سیکھنے سے مطلب نہیں ہے، قرآن کریم کے ذکر و اذکار سے مطلب نہیں ہے، قرآن کریم کے تعلیم کو کیسے سیکھا جائے، کس انداز میں پڑھا جائے، اس سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ ان کو تو صرف دھماڑ کرنا ہے، صرف کہتے ہیں کہ عیاری اور مکاری کرنا ہے خالی بس۔ یہ حسینی نہیں ہے ذات محترم۔ حسینی اصل میں کہا کسے جاتا ہے، ہمیں اور آپ کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ جو کام سنت کریمہ تھا ان کاموں کو ہم تمامی حضرات نے چھوڑ دیا ہے، اور جو کام سنت نہیں تھا ان تمام کاموں کو ہم تمامی حضرات نے پکڑ لیا ہے، اور ہم تمامی حضرات دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ہی ہیں پکے حسین۔ میں آپ تمامی حضرات کو بتانا چاہتا ہوں کہ سبیل کرنا کوئی غلط بات نہیں ہے، پانی پلانا ثواب کا کام ہے، شربت پلانا ثواب کا کام ہے حضرات محترم، لیکن سبیل کے ساتھ ساتھ میں ہمیں اور آپ کو یہ بھی نہ چھوڑنا چاہیے کہ حضرت امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی گردن کو کٹانے کے بعد میں آپ کے سر انور کو نیزے پہ چڑھایا گیا تو حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، جب حضرت امام حسین پاک کے سر انور کو نیزے پر چڑھایا گیا اور دمشق کی جانب، ملک شام کی جانب جب پہنچا تو میں نے کیا دیکھا کہ حضرت حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لب مبارک ہل رہے تھے، اور جب میں نے کان لگایا تو سنا کہ حسین پاک کے لب مبارک سے سورہ کہف پڑھنے کی آواز ہی بلند ہو رہی تھی حضرات محترم۔ یہ ہم کہاں بھولے بیٹھے ہیں، یہ ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ جو حضرت حسنین کریمین نے کر کے ہمیں بتایا ہے ان کام سے ہمیں کوئی واسطہ نہیں ہے، کوئی مطلب نہیں ہے۔ ہمیں تمام دنیا بھر کے خرافات سے مطلب ہے، لیکن ہمیں قرآن کریم کے ذکر سے، قرآن کریم کے تعلیم سے، قرآن کریم کو پڑھنے سے، قرآن کریم کو سیکھنے سے اس سے کوئی واسطہ نہیں ہے، کوئی مطلب نہیں ہے۔ ایک تو یہ ہو گیا، یہ حضرت مشہور
صحابی رسول حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، یہ ثابت ہے حضرات محترم۔ تو ایک تو یہ ہو گیا، اور دوسرا جس میں ہم تمامی حضرات بہت پیچھے ہیں، بہت زیادہ پیچھے ہیں، وہ کیا ہے؟ آپ دیکھ لیجئے جمعہ میں کتنے لوگ آئے ہیں، اسی سے اندازہ لگ جائے گا کیا ہمارے علاقے میں مسلمانوں کی کمی ہے؟ مسلمانوں کی کمی نہیں ہے، مسلمانوں کی کمی نہیں ہے، لیکن آپ گھر گھر جا کر کے دیکھیں، ابھی اعلان کر دیا جائے اگر کمیٹی والوں کی جانب سے کہ جو بھی ایک جمعہ کی نماز کو پڑھنے کو آئے گا اسے 10,000 روپیہ انعام دیا جائے گا۔ دیکھو مسجد میں کہیں پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ملے گی حضرات محترم، پاؤں رکھنے تک کے لیے جگہ نہیں ملے گی۔ یہی میدان کربلا میں حضرت سیدنا حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیغام دیا ہمیں اور آپ کو کہ چاہے جتنی مصیبت آ جائے، پانی آ جائے، بارش آ جائے، آندھی آ جائے، تمہاری جان کی پڑائے، تمہاری مال کی پڑائے، لیکن یاد رکھنا کبھی سجدے سے اپنے آپ کو دور نہ کرنا، کبھی قیام سے اپنے آپ کو دور نہ کرنا، کبھی رکوع سے اپنے آپ کو دور نہ کرنا، کبھی اللہ کی عبادت و ریاضات سے اپنے آپ کو دور نہ کرنا۔ یہی تو میدان کربلا میں اپنے سر کو سجدے میں رکھ کر کے یہ بتا رہے ہیں کہ اے مدینے والوں، اے دنیا والوں، اے کوفہ والوں، اے دمشق والوں، اے کائنات کے سارے جہان والوں، دیکھ لو میں دشمنوں کے نرگے میں آنے کے بعد بھی ہماری ایک بھی نماز قضا نہیں ہوئی حضرات، ایک بھی نماز ہماری قضا نہیں ہوئے۔ تو ہمارا یہ سید الایام کا دن ہے، آج یہ جمعہ کا دن ہے، آج بھی ہمارے تمام ایسے بھائی ہیں جو کاروبار میں مست ہیں، جو کہتے ہیں اپنے کام میں مست ہیں حضرات محترم، جو یوں ہی نہیں آنا چاہتے ہیں۔ تو میں آپ تمامی حضرات سے مؤدبانہ، مخلصانہ اور دوستانہ اپیل کروں گا حضرات محترم کہ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ پیغام حسین پاک جو ہے وہ ہمیں اور آپ کو کرنا چاہیے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ سبیل کرنا، پانی پلانا، کھچڑ پلانا، بریانی کھلانا یا سیر مال اور کوفتے اور کباب کھلانا، یہ کہتا ہے کہ غلط بات نہیں ہے، یہ تو سب ثواب کا کام ہے حضرات محترم، یہ ہم تمامی حضرات کریں، لیکن اس کے ساتھ ہم تمامی حضرات اس کا بھی اہتمام کریں کہ قرآن پاک کا ذکر کا اہتمام کرائیں، قرآن پاک پڑھنے پڑھانے کا انتظام کرائیں، اور اس سے بھی بڑی بات جو سنت کریمہ ہے، حضرت حسین کریمین کے مجلس کو اپنے یہاں رچائیں، بسائیں، سجائیں اور ان کے ذکر پاک کو سنیں۔ میں مجمع سے سوال کرنا چاہتا ہوں، میرا اندازہ ہے کوئی شاید ایک دو انسان چاہے بتا دے، اگر میں مجمع سے سوال کروں کہ اتنے لوگ بیٹھے ہیں، سبھی لوگوں کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم حسینی ہیں، لیکن کیا ہمیں اور آپ کو معلوم ہے کہ حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں پیدا ہوئے، کب پیدا ہوئے، تاریخ کیا تھی، اور پھر کہتے ہیں آپ کے نام کس نے رکھا، کس نے آپ کی تربیت فرمائی؟ تو یہ حضرات محترم اور اکثر و بیشتر ہمارے بھائی پھر ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم نے صرف کھانے اور پینے کا نام حسینی کا آتا ہے سمجھ لیا ہے۔ صرف کھانے اور پینے کا نام حسینی نہیں ہے، کھانے اور پینے سے تو میدان کربلا میں آپ نے اپنے منہ کو موڑ لیا تھا، اور اصل جو وجہ تھی، اصل جو بات تھی، اس کو بتانے کی خاطر میدان نینوا میں اپنی گردن کو، اپنی آل کی گردن کو، اپنے دوست و احباب کی گردن کو کٹا کر کے یہ بتا دیا کہ دنیا کا کچھ بھی چلا جائے، ساری دولت چلی جائے، سارا مال و اسباب چلا جائے، گھر بار لٹانا پڑے تو لٹا دینا، لیکن دین اسلام پر کبھی آنچ نہ آنے دینا، نمازوں کو کبھی ترک نہ کرنا، قرآن کریم کی تعلیم کو کبھی ترک نہ کرنا، قرآن کریم کے ذکر و اذکار کو کبھی نہ ترک کرنا، اور اس پر عمل کر کے ہی اپنے زندگی کو آگے گزارنا۔ اسی میں ہمارے اور آپ کے لیے حضرات محترم کامیابی ہے، بھلائی ہے ہماری اور آپ کے لیے۔ تو ہمیں اور آپ کو یہ چاہیے جیسے ہم تمامی حضرات یہ جو کام کرتے ہیں ثواب کا کام یہ بھی ہے، اس کے ساتھ ساتھ میں ہمیں اور آپ کو اس بات کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ قرآن خوانی کا یعنی قرآن کریم کی تلاوت کا ہم تمامی حضرات اہتمام کریں، اور اس سے گھر میں روزی روزگار میں بے پناہ برکتیں آتی ہیں، اور ذکر پاک کی محفل کو ہم سنیں، اور
حیات حسین پاک اور شہادت حسین پاک ہم تمام حضرات سنیں کہ اس کا اصلی مقصد کیا تھا، اس کی اصلی وجوہات کیا تھے، اور آپ کی پیدائش کہاں ہوئی، آپ کے ساتھ واقعات کیا کیا پیش آئے. یہ تمام باتیں ہم تمام حضرات جب ذکر پاک کی محفل کو رچائیں گے، سجائیں گے، بسائیں گے اور اس میں بیٹھیں گے اور پھر آپ سنیں گے جب ہم تمام حضرات، تو وہاں سے ہمیں اور آپ کو سیکھنے کو ملے گا. یہ ہے محبت حسین حضرات محترم. تو ہمیں اور آپ کو اپنے آپ کو تھوڑا سا چینج کرنا چاہیے. ہماری بات کوئی بھی اگر آپ تمام حضرات کو بری لگی ہو تو میں معذرت چاہتا ہوں. یہ جان لیجئے کہ میرا صرف اور صرف مقصد یہ ہے کہ قوم کی اصلاح ہو سکے. حضرات محترم، یہ علی جناب محمد اقبال بھائی جو موضع کوراہ کے رہنے والے ہیں، ان کے جانب سے 500 روپے مدرسے کے لیے عنایت ہوئے ہیں. اللہ رب العزت کی بارگاہ علی وقار میں دعا ہے مولا تبارک تعالیٰ جناب اقبال بھائی کی کاروبار میں دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے اور اقبال بھائی کو دارین کی نعمتوں سے مالا مال عطا فرمائے. اور علی جناب منصور علی بھائی سدھاری بازار، ان کے جانب سے 2 بوری سیمنٹ ان کے مرحوم والد محترم کی جانب سے عنایت ہوئے ہیں، اور 2 بوری سیمنٹ ان کے والدہ مرحومہ کی جانب سے عنایت ہوئے ہیں. اللہ رب العزت کی بارگاہ علی وقار میں دعا ہے کہ مولا تبارک تعالیٰ مرحومین کے گناہ کبائر و صغائر کو معاف عطا فرمائے اور مرحومین کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام اعلیٰ درجہ عطا فرمائے، اور جناب منصور بھائی کے کاروبار میں دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے اور آپ کو دارین کی نعمتوں سے مالا مال عطا فرمائے. میں نے آپ تمامی حضرات کے سامنے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ آپ کا اپنا مدرسہ کا کام چالو ہے، دیوار مکمل ہو گئی ہے، چھت کا کام باقی رہ گیا ہے. لہٰذا جو حضرات ابھی بھی نہ دیے ہوں یا دے چکے ہوں اور یا کہیں اس میں بڑھ چڑھ کر کے نیک کام میں حصہ لینا چاہتے ہیں، تو آپ تمامی حضرات سے مؤدبانہ، مخلصانہ، محبتانہ اور دوستانہ اپیل ہے کہ آپ تمامی حضرات نیک کام میں بڑھ چڑھ کر کے آپ تمامی حضرات حصہ لیں اور حصہ لے کر کے ثواب دارین کے مستحق بنے. حضرات محترم، اس لیے کہ کسی بزرگ نے فرمایا تھا کہ اللہ رب العزت جس کی ذات کو اور جس کے مال کو پسند کرتا ہے تو پھر اسے توفیق دیتا ہے، اپنی راہ پر خرچ کرنے کی توفیق عطا کر دیتا ہے. حضرات محترم، تو یہ اللہ رب العزت کا حکم یہ ہے، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے متعدد جگہ پر ارشاد فرمایا ہے. جیسے یہ سمجھ لیجئے کہ سورہ بقرہ میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، یہ جو روزی میں نے دی ہے تمہیں، یہ اس روزی میں صرف تمہارا حصہ نہیں ہے، اس روزی کو جو میں نے تمہیں دیا ہے اس میں سے تم غریبوں کا بھی خیال رکھو، پڑوسیوں کا بھی خیال رکھو، مسکینوں کا بھی خیال رکھو، ضرورت مندوں کا بھی خیال رکھو اور میری راہ میں خرچ بھی کرتے رہو. اگر تم نے ایسا اپنے من کو بنا لیا، ایسا اگر بنا لیا کہ تم نے تمامی عوام الناس کا خیال رکھتے ہوئے میری راہ میں خرچ کرنا چالو کر دیا، تو میں تمہیں ایسی جگہ سے دولت عطا کروں گا، ایسی جگہ سے تجھے رزق دوں گا کہ تیرے گمان میں، تمہارے خیال میں بھی نہیں ہوگا. ایسی جگہ سے تمہیں روزی اللہ رب العزت عطا فرمائے گا. پھر دوسری جگہ ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ رب العزت ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے کہ یہ جو مومن لوگ ہیں، ان کے جان جو ہے اور ان کے مال جو ہیں یہ ان کے اپنے نہیں ہیں، یہ مومنوں کے لیے ہے. یہ خوشخبری ہے حضرات محترم مومنوں کے لیے. اس سے یہ پتہ چلتا ہے، اس آیت کریمہ کے ذریعے ہمیں اور آپ کو پتہ چلتا ہے کہ جو مومن ہوتا ہے، اللہ سے سچی محبت کرنے والا ہوتا ہے، وہ مال کے بارے میں زیادہ سوچتا نہیں ہے. اس لیے کہ مال تو اللہ رب العزت کی عنایت کردہ ایک نعمت ہے. حضرات محترم، جب حضرت حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جان کو قربان کرنے سے پیچھے نہیں ہٹے تو مال کی کیا ہی حیثیت ہے. حضرات محترم، تو مومنوں کے بارے میں بتایا، مومن جو ہوتا ہے، یہ مومن جو ہوتا ہے پھر وہ اللہ کے راہ میں خرچ کرنے سے کبھی پیچھے نہیں ہٹتا ہے. حضرات محترم، تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ مومنوں کی جان اور ان کا جو مال ہے، ان کے مال اور ان کے جان کے بدلے میں نے
جنت کے بدلے میں ان کے جان اور مال کو میں نے خرید لیا ہے حضرات محترم۔ اور جب کیا ہوتا ہے جنت کے بدلے اللہ رب العزت نے مومنوں کی جان کو لے لیا، مومنوں کے مال کو لے لیا، تو وہی لوگ پھر بے خوف و خطر ہو کر کے زندگی گزارتے ہیں۔ جب بھی اللہ اس کے رسول کی بات آتی ہے، اس کے پاک مقدس گھر کی بات آتی ہے، تو اس میں خرچ کرنے سے پھر گریز نہیں کرتے ہیں حضرات محترم۔ تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم تمام حضرات جب بھی ایسی ضرورت پیش آئے تو بڑھ چڑھ کر کے ایسے نیک کاموں میں ہمیں اور آپ کو حصہ لینا چاہیے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ علی وقار میں دعا ہے کہ مولا تبارک تعالیٰ ہمیں حق بولنے